بلوچستان کے اندر غیرت کے نام پہ خاتون اور مرد کے قتل کا واقعہ پوری پاکستان کے اندر زیر بحث ہے اور ایک ٹرینڈنگ ٹاپک ہے۔ ایک پہلو تو اس کا یہ ہے کہ جن قبائلی سرداروں نے قانون ہاتھ میں لیا ہے ان کے خلاف کارروائی کی جائے، لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر مشرف دور میں حدود قوانین کو غیر مؤثر کیا گیا، اور حدود قوانین کی اب صورتحال یہ ہے کہ اگر ایک شادی شدہ مرد اور عورت ایک دوسرے کے ساتھ بھاگ جاتے ہیں اور تنسیخی نکاح وہ نہیں کرتے ہیں تو عدالتوں کے اندر جا کے وہ بری ہو جاتے ہیں، اور اگر وہ بری نہیں ہوتے ان کو سزا ملتی ہے تو صرف 2 سال ان قید کی سزا ملتی ہے۔ اس لیے عملاً حدود قوانین کو غیر مؤثر کر دیا گیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان کے اندر چونکہ قبائلی روایات بھی ہے لیکن ہماری شریعت بھی تنسیخی نکاح کے بغیر شادی شدہ مرد اور خاتون کے درمیان کسی قسم کے تعلق کی نفی بھی کرتی ہے، اور اس کے لیے سزا بھی ہے، اور یہ ایک سیویئر سخت کرمنل اوفینس ہے جس کی ڈیتھ پینلٹی ہے۔ اس صورتحال کے اندر جب قانون غیر مؤثر ہو، قانون نہ ہو، تو لوگ قانون کو ہاتھ میں لے لیتے ہیں، اور بدقسمتی سے اس قانون میں ترمیم کے بعد پاکستان کے اندر سٹیٹسٹکس بتا رہے ہیں کہ غیرت کے نام پہ قتل میں اضافہ ہوا ہے، کیونکہ عدالتوں کے اندر لیگل ریمیڈی اویلیبل نہیں ہوتی ہے، تو لوگ قانون کو ہاتھ میں لے کے شادی شدہ مرد اور خاتون اگر بھاگ جاتے ہیں، وہ ایلیسٹ ریلیشن شپ کے اندر چلے جاتے ہیں تو ان کو مار ڈالتے ہیں۔ اس لیے اس پوری قضیے کو دیکھتے ہوئے پارلیمنٹ کے اندر اس پہ گفتگو اور بحث ہونا چاہیے کہ جو حدود قوانین ہے اور اس کو غیر مؤثر بنا دیا گیا ہے، اس کو دوبارہ کس طرح مؤثر کیا جائے کہ لاء کے اندر ریمیڈی ہو۔ اگر غازی علم دین شہید کے واقعے کو نظر میں رکھا جائے تو انگریز اس پہ مجبور ہو گیا کہ انہوں نے بلاسفمی لا بنا دی، اور یہ لا کے اندر گو کہ ڈیتھ پینلٹی ضیاء کے دور میں شامل ہوئی، لیکن یہ قانون پہلے سے موجود تھا، کیونکہ قانون کی عدم موجودگی میں بلاسفیمس ریمارکس پہ لوگ قانون کو ہاتھ میں لے لیتے تھے۔ اس لیے قانون کی موجودگی ضروری ہے اور قانون کا مؤثر ہونا بھی ضروری ہے۔